بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ ما سبق میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان فرمایا۔ تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جامع صحیح کے مقدمے کے درجے میں ہے۔ اب گویا کہ مقدمے کا بیان ابتدائے وحی کی کیفیت اور حامل وحی کے اوصاف جلیلہ اور جمیلہ کے ذکر کے بعد اب جامع صحیح کو شروع فرماتے ہیں کتاب الایمان سے۔ یہاں پر باب الایمان نہیں کہا، کتاب الایمان کہا۔ اصل میں کتبہ کے معنی جمع، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں کہ اس میں مضامین متفرقہ متعددہ جمع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں، لشکر مختلف افراد کو جامع ہوتا ہے۔ کتاب مصنفین وہاں بولتے ہیں کہ جس کے تحت مختلف فصول اور مختلف ابواب ہوں، ابواب متفرقہ کو جامع ہو، تو اس کے تحت یعنی کتاب الایمان کے تحت مختلف ابواب ذکر کریں گے۔ جیسے کہ آپ خود بچشمِ سر ملاحظہ کریں گے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے متعلق مختلف ابواب کو جمع کیا ہے، اور مختلف ابواب کو جو جمع کیا ہے اسی کا نام رکھا ہے کتاب الایمان۔ ایمان باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون۔ ایمان کا معنی آتا ہے کسی کو مامون کر دینا۔ تو آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہے کہ مومن ایمان لانے والا، مومن بھی جس پر ایمان لاتا ہے، جس نبی پر ایمان لاتا ہے، اس نبی کو تکذیب سے معمون کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے پاس دعوت اسلام پہنچی تو چاہے تو یہ اس نبی کی نبوت کی تکذیب کر دیتا ہے، تو اس نے بجائے تکذیب کرنے کے رسول کی رسالت کی تائید کی، سر تسلیم خم کیا، دامن اسلام میں آ گیا۔ تو دامن اسلام میں آنے کی وجہ سے اس نے مومن بھی کو تکذیب سے معمون کر دیا ہے۔ اب تو یہ تو ہوا ایمان کا لغوی معنی۔ اب ایمان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اصطلاحی معنی کے سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں
کہ ایک ہے ایمان منجی من دخول النار، منجی، انجا سے منجی، وہ ایمان جو کہ جہنم میں داخل ہونے سے نجات دہندہ ہے، جہنم میں داخل ہونے سے. اور ایک ہے ایمان المنجی من خلود النار، وہ ایمان جو کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے نجات دینے والا ہے، کہ ہمیشہ مومن جہنم میں نہیں رہے گا. تو یہ ہوا منجی من خلود النار. اور پہلا منجی من دخول النار. منجی من دخول النار ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان منجی من خلود النار یہ نفس ایمان اور نفس تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما جاء بہ ہے. اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی اصل ایمان کی وجہ سے مومن ہمیشہ جہنم سے میں نہیں رہے گا، بلکہ بالآخر نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا. قرآن کریم میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور ایمان بھی خیر ہے تو اللہ محالہ اس کی بھی جزا ملے گی، اور جزا یہ کہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور وہ جو ایمان من دخول النار ہے تو وہ ایمان تب ہوگا جبکہ تصدیق بالقلب کے ساتھ میں عمل بالجوارح بھی ہوں، اوامر شرعیہ کو بجا لائے اور نواہی شرعیہ سے اجتناب ہے. یعنی اس کی تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالارکان سب مجسم ایمان کے سانچے میں ہو. تو اگر ایسا مومن کامل ہے کہ اس کا ہر عمل شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، عقیدے میں اس کے کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو ایسا مومن اللہ کے فضل سے جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا. تو یہ ایمان کامل تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی ایمان کامل کا جز ہے اعمال صالحہ. وہ ایمان جو منجی من خلود النار ہے، تو ہمارے یہاں پر اس نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، بلکہ تصدیق بالقلب ہو اور اقرار باللسان ہو. اور اقرار باللسان یہ ایمان کا ایسا رکن ہے جو قابل سقوط ہے. جیسے کہ نماز میں قیام فرض ہے لیکن مریض سے ثابت ہو جاتا ہے، ایسے اقرار باللسان یہ ایمان کا جز ہے، مگر حالت اکراہ میں یہ جز منتفی ہو جاتا ہے. لیکن جو تصدیق بالقلب ہے یہ کسی بھی حال میں منتفی نہیں ہے، بلکہ تصدیق بالقلب کا پایا جانا نفس ایمان کے لیے ضروری ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نفس ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کا نام تو ہے، لیکن اقرار باللسان میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اقرار باللسان ایمان کا رکن ہے لیکن قابل سقوط ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اقرار باللسان یہ تصدیق کا رکن نہیں ہے، لیکن دنیا میں اسلام کے احکام جاری کرنے کی شرط ہے اقرار باللسان. نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، اعمال خارج ہیں،
اس تعلق سے آپ نے شرع عقائد میں تفصیل سے دلائل پڑھے ہیں۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آمنوا معطوف علیہ ہے اور عملوا الصالحات معطوف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معطوف علیہ کے مغایر ہوتا ہے، تو لا محالہ یہ عمل صالح یہ ایمان پر زائد شے ہے، داخل ایمان نہیں ہے، ورنہ عطف الشیء علی بعضہ لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے لیے، اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے ایمان کو شرط بتایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مرد و عورت کے اعمال صالحہ کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو وہ ہوا مومن یہ حال ہے، اور شرط کے معنی میں ہے یعنی اچھی زندگی جلانے کے لیے اور اس انسان کے جینے کے لیے اعمال صالحہ چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ حالت ایمان میں ہو۔ اگر حالت ایمان میں اعمال صالحہ ہے تو ہم ان کو اچھی زندگی جلائیں گے اور ان کو آخرت میں اچھا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اعمال صالحہ پر مرتب ہونے والے اثر کے لیے شرط قرار دیا ایمان ہونا، تو لا محالہ ایمان شرط ہے اور اعمال صالحہ مشروط ہے، اور قاعدہ ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان یہ اعمال صالحہ الگ ہیں، ایمان الگ ہیں، ایمان کا جزء اعمال صالحہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے اعمال صالحہ کے انتفاع کی حالت میں بھی لفظ مومن کا اطلاق فرمایا ہے۔ مثلا سب جانتے ہیں کہ قتال گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو قرآن گناہ کبیرہ کے بارے میں، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے قتل کرنے والوں کو قرآن نے مومن کہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں لڑ بھڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو لڑنے والوں کو قرآن نے مومن کہا، اور لڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس سے معلوم نہ حق لڑنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مومن ہے، تبھی تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اعمال صالحہ داخل ایمان ہوتے تو اعمال صالحہ سے روگردانی کرنے والے اور دار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت لفظ مومن کا اطلاق ان پر نہ فرماتا۔ دوسرا یہ کہ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن فرماتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو کیوں مومن نہیں ہے؟ تصدیق قلبی نہیں ہے۔ تو تصدیق قلبی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے ان سے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ قرآن نے ان سے ایمان کی نفی فرمائی، حالانکہ ان کے ہاں اقرار باللسان تو تھا
آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی اقرار باللسان یہ عمل نہیں، یہ ایمان نہیں ہے جب تک کہ تصدیق نہ ہو، اور جب تصدیق قلبی پائی جائے تو اعمال کو قرآن نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط بنایا ہے، اور یہ ایمان پر عطف کیا ہے اعمال صالحہ کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اقرار باللسان ایمان میں داخل ہے، عمل بالارکان اعمال صالحہ کرنا یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ اب رہا یہ شائبہ کہ